السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی ہر اعتبار سے اور ہر طریقے سے جہاں جہاں ان کو ضرورت پڑ سکتی ہے ان کی رہنمائی فرمائی، اور زندگی کا شاید کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں اسلام نے اپنے ماننے والوں کو، اہل ایمان کو ہدایات سے نہ نوازا ہو۔ کوئی شعبہ حیات اور زندگی کا کوئی ایسا پہلو جو انسان کی زندگی میں پیش آتا رہتا ہے وہاں رہنمائی موجود نہ ہو، ایسا نہیں۔ خوشی کے موقع پر کیا کرنا ہے اس کے بھی احکام دیے، غمی کے موقع پر کیا کام کرنے ہیں اس کے بھی احکام موجود ہیں۔ حالات اگر ہمارے موافق ہوں، ہمارے فیور میں ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور حالات اگر ہمارے خلاف میں ہوں، اگینسٹ ہوں، اس موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ یہ ساری ہدایات اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اہل ایمان کو ضرور دی ہیں۔ چنانچہ سورۃ البقرہ میں ایک آیت ہے جہاد سے متعلق، فرمایا گیا کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کر دیا گیا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور جہاد تم کو پسند نہیں۔ کیوں پسند نہیں ہے؟ اس لیے کہ جہاد ایک ایسا عمل ہے کہ جب آدمی اس میں جاتا ہے واپس اپنی جان کے ساتھ آئے گا، اس کی گارنٹی نہیں ہوتی ہے نا، اس کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ یہ گیا تو ہے جان کے ساتھ، صحت مند ہو کر، ساری چیزوں کے ساتھ، لیکن آئے گا جان کے ساتھ، اس کی گارنٹی نہیں۔ آئے گا اسی صحت کے ساتھ، کوئی گارنٹی نہیں، ہو سکتا ہے زخمی ہو جائے، ہو سکتا ہے کچھ اور ایسے احوال پیش آئیں جو جانے کے وقت اس کی حالت تھی وہ آنے کے وقت نہ رہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس حالت میں گیا ہے بالکل بعین ہی اسی حالت میں واپس بھی آئے، ایسا بھی ممکن ہے۔ قرآن نے اس کے بعد ایک اصول اور ضابطہ بتایا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، تمہیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی،
بھلی نہیں لگتی، تم اس چیز سے دور بھاگنا چاہتے ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور حقیقت کے اعتبار سے وہ چیز تمہارے لیے خیر کا باعث ہے، حقیقت کے اعتبار سے وہ چیز تمہارے لیے بہتری کا ذریعہ ہے۔ جہاد اگرچہ کہ بظاہر ناپسندیدہ نظر آ رہا ہو، لیکن اس کے ذریعے سے اسلام کے آگے پھیلنے کی راہیں ہموار ہوں گی، اسلام کی حدود بڑھیں گی، اسلام آگے پھیلے گا، پنپے گا۔ تو بظاہر جو چیز تمہیں بھلی نظر نہیں آ رہی، پسند نہیں نظر آ رہی ہے، اللہ نے انجام کے اعتبار سے اس کے اندر خیر رکھا ہوگا، بھلائی رکھی ہوگی۔ اور اس کے برخلاف فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور بہت ساری مرتبہ کچھ چیزوں کو تم پسند کرتے ہو، تمہیں اچھی لگتی ہیں، تمہیں بہتر لگتی ہیں، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے انجام کے اعتبار سے، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کہ وہ تمہارے لیے خیر کا باعث نہیں ہے۔ آدمی یہ سوچ لے کہ صاحب میں گھر میں بیٹھ کے رہوں گا، میری جان محفوظ رہے گی، میں گھر سے نہیں نکلوں گا، میں عافیت میں رہوں گا۔ خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ جنگوں کے اندر مہارت رکھنے والے اور جنگوں کے اندر بے انتہا شرکت کرنے والے، جب ان کا آخری وقت آیا وہ بستر مرگ پر تھے، وہ بستر پر تھے اور زارو قطار آپ رو رہے۔ قریب بیٹھنے والوں نے دریافت کیا کہ خالد بن الولید آپ اتنے بڑے سپہ سالار بہادر، کئی ملک آپ کے ذریعے سے فتح یاب ہو گئے، کئی علاقوں میں آپ نے اسلام کا جھنڈا لہرایا، آج آپ آخری وقت میں رو رہے ہیں۔ خالد بن الولید نے کہا میری یہ دلی تمنا اور خواہش تھی کہ میری موت میدان جہاد میں شہادت کی ہوتی، میری موت میدان جہاد میں شہادت کی موت ہوتی، لیکن وہ چیز مجھے نصیب نہیں ہوئی، مجھے شہادت کی موت نہیں ملی، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ میں موت کے ڈر کی وجہ سے نہیں رو رہا، موت تو بہرحال مقدر ہے، ہمارا پیدا ہو جانا مرنے کی دلیل ہے بھائی، ہمارا پیدا ہو جانا یہ مرنے کی دلیل ہے۔ خالد بن الولید فرماتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری تمنا یہ تھی کہ میں میدان جہاد میں شہادت کی موت مرتا، لیکن آج مجھے بستر مرگ پر موت آ رہی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اس کے بعد خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے ایک پیغام پوری امت کے نام پر دیا، فرمایا اگر موت مقدر نہیں ہوگی تو میدان جہاد میں موت ہی زندگی کا سبب بن جائے گی، اگر موت مقدر نہیں ہے تو جنگ کے میدان میں موت کے اسباب رہتے ہوئے وہ زندگی کا سبب بن جائیں گے، اور اگر موت مقدر ہوگی عالی شان گھر میں پورے ایئر کنڈیشن مکان میں پوری حفاظت کے ساتھ رہتے ہوئے اگر موت مقدر ہے، ساری حفاظتیں کر رہے ہو، موت آ کر رہے گی۔ اینما کنتم ولو کنتم فی بروج مشیدہ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں رہو گے موت تمہیں آ کر دبوچ لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ کہ تم مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ تو میرے بزرگوں یہ آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی ایک اصولی ضابطہ یہ بیان کرتی ہے کہ بہت ساری وہ چیزیں جو ہمیں ظاہری طور پر اچھی نہیں لگتی، پسند نہیں آتی، انجام کے اعتبار سے اس میں خیر ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے اندر عافیت ہوتی ہے، اور بہت ساری وہ چیزیں جو ہمیں پسند آ رہی ہیں بظاہر اچھی لگ رہی ہیں، لیکن انجام کے اعتبار سے اس کے اندر ہمارے لیے خیر نہیں ہوتا، بہتری نہیں ہوتی۔ اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے دو باتیں ہمیں سمجھنے کی۔
کہ ملک کے موجودہ حالات اور ملک کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کیا جانے والا پروپیگنڈا یا اسلام، مسلمانوں اور شعائر اسلام کو لے کر کیا جانے والا جو ہنگامہ اس وقت چل رہا ہے، میرے بزرگوں آپ یقین جانیے، بڑے اعتماد کے ساتھ اور بڑے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان حالات سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں ان حالات سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمیں مستعد رہنا ہے۔ قرآن پاک نے دو واقعات بطور خاص ایسے بیان کیے ہیں جس کا ظاہر کچھ ہے لیکن انجام کچھ اور ہوا ہے۔ ظاہر کچھ ہے، دیکھنے والا اس کے ظاہر کو دیکھ کر ایک نتیجے پر پہنچ جاتا ہے، لیکن قرآن نے اس کا نتیجہ کچھ اور بیان کیا۔ میں دو واقعات بلکہ تین واقعات آپ کے سامنے رکھوں اجمالی طور پر۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی، آپ جس دور میں پیدا ہوئے ہیں اس سے چند سال پہلے فرعون نے خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل میں کا ایک لڑکا ایسا ہوگا جو میری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ تعبیر معلوم کی تو تعبیر سے یہی پتا چلا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو آپ کے لیے، آپ کی سلطنت کے لیے مصیبت کا ذریعہ بنے گا، آپ کا تخت و تاج ختم ہو جائے گا۔ فرعون کو کچھ نہیں سوجھا، اس نے یہ طے کر لیا کہ جتنے لڑکے پیدا ہوں گے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے، کوئی لڑکا ہی باقی نہ رہے۔ تو جو چیز میرے خواب کے اندر نظر آئی ہے میں اس سے محفوظ ہو جاؤں گا، کوئی لڑکا پیدا باقی رہے گا نہیں تو میرے خلاف کھڑا ہوگا نہیں۔ ساروں کو قتل کرنا شروع کیا۔ کچھ سال یہ سلسلہ چلتا رہا، درباریوں نے مشورہ دیا کہ اگر سارے لڑکے قتل کر دیے گئے تو ہماری خدمت کون کرے گا، ہمارے کام کاج کون کرے گا؟ اس لیے کہ فرعونی جتنے تھے قبطی، یہ لوگ بنی اسرائیلیوں سے اپنے کام کاج کرواتے تھے، مرد ان کے کام کاج کرتے تھے، عورتیں ان کی خادمائیں ہوا کرتی تھیں۔ تو یہ مشورہ ہوا کہ اگر سارے لڑکوں کو قتل کر دیا گیا تو پھر ہمارے کام کاج کون کرے گا، ہماری نوکری چاکری کون کرے گا؟ لہذا ایک کام کرتے ہیں، ایک سال یہ سلسلہ کریں گے قتل کا، دوسرے سال بند کر دیں گے۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک بھائی ہیں حضرت ہارون، اور ان دونوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں جا بجا ایک ساتھ کیا ہے، ساتھ ساتھ ان کا تذکرہ کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش اس سال ہوئی جس سال قتل کرنے کا سلسلہ موقوف تھا، بند تھا۔ تو بہرحال ان کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوئی۔ اگلے سال جس سال لڑکوں کو قتل کرنے کا سال تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اب آپ حالات ظاہری اعتبار سے پہلے دیکھو کہ سال وہ ہے جس میں بچوں کو قتل کرنا ہے، لہذا اگر حضرت موسیٰ کی پیدائش کی اطلاع ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ لڑکا پیدا ہوا ہے، قتل ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے۔ والدہ کو حکم دیا گیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ۔ بڑا عجیب، عربی جاننے والوں کے لیے بڑا مزہ آتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ایک بات ڈالی، اوحینا، یہاں وحی کرنا مراد نہیں ہے، دل میں ایک بات ڈالنا ہے۔
اور اللہ کی طرف سے بارہا اللہ کے بندوں کے دلوں میں بات آتی، اس کو القا کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ جب تک قبطیوں کو اطلاع نہ ملے آپ دودھ پلاتی رہیں، اور جب آپ کو ڈر ہو، اندیشہ ہو، صندوق میں ان کو آپ بند کر دینا اور دریائے نیل کے اندر ان کو چھوڑ دینا۔ آپ غور کرو، ایک دودھ پیتا بچہ جس کو کوئی چیز کی کوئی خبر نہیں ہے، اور اس کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کے اندر چھوڑ دیا گیا۔ ظاہری اسباب یہ ہے کہ اب شاید یہ بچہ اپنے آگے کی زندگی نہ جیے۔ دریا میں ڈالنے کے بعد کون اس کا محافظ ہے؟ ظاہری سبب تو نہیں ہے نا، ظاہری سبب تو نہیں ہے، دریا میں ڈال دیا گیا۔ اب وہ صندوق دریا میں بہتے بہتے ہو سکتا ہے کہ کسی دریائی جانور کے حوالے ہو جاتا، ہو سکتا ہے کسی اور جگہ پہنچ جاتا جہاں زندگی کے اسباب نہ ہوتے۔ اللہ کی قدرت دیکھو، اور اللہ نے انجام جو اس واقعے کا بتایا، وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے گھر کے اور اس کے محل کے حوض کے اندر پہنچا، فرعون کے حوض کے اندر پہنچا۔ وہاں اس کی فرعون کی باندیاں اور اس کے گھر کی نوکرانیاں کام کر رہی تھی، صندوق دیکھا، اٹھا کر کے لے آئے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا جو فرعون کی بیوی رہی ہیں حضرت موسیٰ کے دور میں، ان کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے جب وہ صندوق کھولا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ القیت علیک محبتا منی، ہم نے آپ کے چہرے پر ایک ایسی محبت ڈال دی کہ جو آپ کو دیکھتا آپ کا گرویدہ ہو جاتا، جو آپ کو دیکھتا آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ حضرت آسیہ نے جیسے ہی وہ صندوق کھول کر کے دیکھا، حضرت موسیٰ کا چمکتا دمکتا ہنستا ہوا چہرہ جب سامنے آیا، حضرت آسیہ نے کہا کہ میں اس کو اپنا بیٹا بنا لوں گی، میں اس کو اپنا بیٹا بنا لوں گی۔ قبطیوں کو پتا چلا کہ دربار کے اندر ایک بچہ آ گیا ہے، اور اسی سال پیدا ہونے والا بچہ ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ جاؤ اس کو لاؤ اور قتل کر دو۔ اسباب دیکھتے رہنا، بات سمجھنا، تھوڑا پیچھے سے اس کا جوڑ ہے۔ قبطی آئے، اس بچے کو اٹھایا، فرعون کے سامنے پیش کرنا چاہا۔ حضرت آسیہ نے کہا آپ جائیے، میں بات کر لوں گی فرعون سے۔ یہاں پتا چلا کہ ہوم منسٹر کا جو مسئلہ ہے نا، بڑا پاورفل رہتا ہے۔ فرعون پوری دنیا پر اپنی حکومت کر رہا ہے، اور فرعون کی بیوی فرعون پر حکومت کر رہی۔ قبطی چلے گئے۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ دیکھو ہماری اولاد نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کو ہم اپنی اولاد بنائیں، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ فرعون نے اس وقت میں ایک جملہ کہا کہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے، میری نہیں۔ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے، میری نہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر فرعون یہ کہہ دیتا کہ ہاں یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اللہ اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیتا۔ بہرحال فرعون نے جب یہ جملہ کہا، بات آئی گئی، لیکن اب بچہ محفوظ ہے، بچہ محفوظ ہے، قتل نہیں ہوا۔ ایک اور بات آگے چل کر کے کہ حضرت موسیٰ دربار میں کھیل رہے ہیں، اور کھیلتے کھیلتے فرعون نے گود میں اٹھا لیا، تو حضرت موسیٰ نے فرعون کی داڑھی کو پکڑ کر کے یوں کیا، تو فرعون جھک گیا۔ اب فرعون کو بڑا غصہ آیا کہ یہ عجیب بچہ ہے، میں نے گود میں اٹھایا کھیلنے کے لیے، یہ میری داڑھی پکڑ کر کے مجھے نیچے کر رہا ہے، نہیں لگتا ہے یہی ہے جو ہماری تخت و تاج کو ختم کرنے والا ہے، چلو اس کو قتل کرو۔ دیکھو دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ قتل کے آثار ظاہر ہوئے، اللہ نے حفاظت کیسے فرمائی؟ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ بھائی یہ ناسمجھ بچہ ہے، نادان بچہ ہے، تم اس کے اس عمل پر زندگی اور موت کا فیصلہ کر رہے ہو۔
فرعون نے کہا کہ نہیں، مجھے یقین نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر کے کرنے والا عمل ہے۔ حضرت آسیہ نے بارہا سمجھایا، فرعون کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا ٹھیک ہے، ایک ٹیسٹ لیتے ہیں، ایک طرف انگار رکھ دیتے ہیں اور دوسری طرف سونا چاندی رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف جاتا ہے۔ اگر یہ سونے اور چاندی کی طرف گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کر اس نے عمل کیا، اور اگر انگار کے ڈلے کی طرف چلا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انجانے میں ہوا۔ امتحان ہوا اور حضرت موسیٰ کے دونوں طرف وہ دونوں چیزیں رکھ دی گئیں، چھوڑ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانا چاہ رہے تھے اسی طرف، سونے اور چاندی کی طرف، حضرت جبرائیل نے رخ موڑ دیا اور وہ اس طرف انگار کے ڈلے کی طرف چلے گئے، اور نہ صرف یہ کہ گئے، اس کو اٹھا کر کے اپنے منہ میں بھی ڈال دیا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی، وہ لکنت اسی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ تو بہرحال پھر وہ قتل کا معاملہ تھم گیا۔ اب حضرت آسیہ بہت ساری عورتوں کو بلاتی ہیں دودھ پلانے کے لیے، حضرت موسیٰ کسی کا دودھ نہیں لیتے، کسی کا دودھ نہیں پیتے۔ حضرت موسیٰ کی ایک بہن تھی، وہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، وہ ساری نگرانی کر رہی تھی کہ میرا بھائی آخر گیا ہے تو کہاں گیا، کس جگہ پر پہنچا ہے۔ تو ان کی بہن نے آ کر کے کہا کہ ایک گھر میں جانتی ہوں، وہ اس بچے کو دودھ پلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا دربار میں، اور حضرت موسیٰ ان کی والدہ کے حوالے کر دیے گئے۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تمہیں ڈر ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ ڈرنا نہ غم کرنا، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اس بچے کو تمہاری طرف لوٹا دیں گے۔ لوٹایا نا، لوٹایا نا اللہ نے۔ دیکھو بظاہر اسباب موت کے تھے، لیکن انجام کے اعتبار سے حضرت موسیٰ واپس اپنی والدہ کے پاس آئے، اور جس دربار سے حضرت موسیٰ کے قتل کا منصوبہ تیار ہوا، اللہ نے اسی دربار میں ان کی پرورش کا انتظام فرمایا۔ یہ ہے میرے بزرگوں اللہ کی قدرت۔ ایک واقعہ، بات سمجھ میں آئی نا؟ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ظاہری اسباب کچھ اور ہیں، انجام کے اعتبار سے حالات کچھ اور ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کے یہ بھی بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں۔ بھائیوں کو جلن تھی حضرت یوسف سے کہ والد ان کو زیادہ چاہتے ہیں، ہماری طرف توجہ نہیں دیتے، لہذا پورا پلان بنایا، اور پلان بنا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تفریح کے نام پر گھر سے لے گئے، اور آگے جا کر کنعان کے اندر اسی علاقے میں ایک ایسا کنواں تھا جہاں لوگ زیادہ آتے جاتے نہیں، اور جنگلی جانور اور کنویں کے اندر رہنے والے سانپ بچھو وغیرہ یہ ساری چیزیں وہاں موجود تھیں، بھیڑیے بھی موجود تھے، اور قرآن نے بھیڑیے کا ذکر کیا بھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو میں وہ تفصیلی واقعہ نہیں سناتا، بس مقصود جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ کو لے گئے، کنویں کے اندر ڈال دیا۔ مقصد کیا تھا کہ کوئی جنگلی جانور ان کو کھا جائے، بھیڑیا کھا جائے، یا کوئی ایسے حالات بنے کہ یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ لے جا کر کے ڈال دیا، ظاہری سبب موت کے بنے نہیں بنے۔ پھر ایک قافلہ گزرا جو مصر جا رہا تھا، اس کو پانی کی ضرورت پڑی، اس نے کنویں کے اندر ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف نے دیکھا کہ یہ تو ڈول آیا ہے، تو پانی کے بجائے آپ ڈول میں بیٹھ گئے، اوپر کھینچ لیا گیا۔ بھائی آس پاس میں نگرانی کر رہے تھے کہ دیکھیں حضرت یوسف کا ہوتا کیا ہے۔ جب قافلے والوں نے ان کو باہر نکال لیا تو بھائیوں کو ڈر لگ گیا کہ کہیں یہ گھر آ کر کے والد سے ہماری شکایت نہ کر دے، لہذا قافلے والوں سے کہا کہ یہ ہمارا بھگوڑا غلام ہے۔ قافلے والوں سے کہا یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، ہم اس سے بہت بیزار ہیں، اس کو بیچنا چاہتے ہیں، خریدو گے؟ ہاں خریدیں گے۔ کتنے درہم میں؟ 3 اقوال ہیں، لیکن جو زیادہ صحیح قول ہے 22 درہم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے بیچ دیا۔ 22 درہم میں بھائیوں نے بیچ دیا۔ 10 بھائی تھے، ساروں نے 2 درہم لے لیے، اور پھر باقی کے بچے درہم آپس میں تقسیم کر لیے۔
اب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جو نظم کیا گیا، جو پلان بنایا گیا، کنویں میں ڈال دیا گیا، مقصد یہ تھا کہ انتقال ہو جائے، مر جائیں، لیکن اللہ نے وہاں سے نکالا اور مصر کے بازار میں آپ کو فروخت کیا گیا، اور چند دن گزرے کہ آپ پورے ملک مصر کے بادشاہ بنائے گئے، پورے ملک مصر کے بادشاہ بنائے گئے، وزیر فینانس بنائے گئے، فینانس منسٹر حضرت یوسف علیہ السلام کو بنایا گیا۔ ظاہری اسباب کیا تھے اور انجام کیا ہوا؟ دو واقعے ہو گئے، میں بس ایک آخری واقعہ بیان کر کے بات مکمل کر دوں۔ غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار 313 صحابہ کو لے کر کے بدر کے میدان میں پہنچے۔ 2 گھوڑے ہیں، 7 اونٹ ہیں، کچھ نیزیں اور کچھ تلواریں ہیں، اور سامنے کا لشکر ہے 1000 کا، سامنے کا لشکر 1000 کا، بے شمار اونٹ، بے شمار گھوڑے، سارے نیزیں، سارے ہتھیار سب ان کے پاس موجود۔ اور روایات میں ہے کہ کفار نے جس جگہ پر پڑاؤ کیا تھا وہ اونچے ٹیلے پر تھا، تو ان کے پاس اسباب اچھے تھے دشمن پر وار کرنے کے، اور مسلمانوں نے جہاں پڑاؤ کیا تھا وہ نیچے حصے میں کیا تھا، اسباب بھی کم تھے، یہاں 1000 ہیں، یہاں 313 ہیں، اسباب ان کے پاس زیادہ ہیں، یہاں کم ہیں۔ ظاہری اعتبار سے صورتحال یہ ہے کہ ناکامی نعوذ باللہ مسلمانوں کی ہوتی، کامیابی کفار کی ہوتی، ظاہری تو ایسا ہی ہے نا، لیکن اللہ رب العزت نے جب جنگ کا میدان شروع ہوا اور مسلمانوں نے مقابلہ کیا تو کفار گاجر مولی کی طرح کاٹے گئے، 70 قتل ہوئے، 70 قید کیے گئے، اور ادھر 14 صحابہ مسلمانوں میں جام شہادت انہوں نے نوش کیا، اور انجام کے اعتبار سے مسلمانوں کی فتح ہوئی نا، پہلی جنگ اسلام کی۔ یہ واقعات میں نے اس لیے بتائے ہیں، میں عام طور پر واقعات زیادہ بیان نہیں کرتا بیانات میں، لیکن یہ واقعات میں نے اس لیے بتائے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی ہمت کا اور بہت بڑے صبر و استقلال کا پیغام ہے ان واقعات کے اندر، کہ اس وقت ملک کے جو حالات مسلمانوں کے خلاف ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، شعائر اسلام کے خلاف ہیں، اذان کے خلاف ہیں، مدارس کے خلاف ہیں، کئی چیزوں کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، ان حالات میں ڈر کر گھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈر کر گھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان حالات میں رجوع اللہ پہلے سے زیادہ ہو جانا چاہیے۔ اللہ کی طرف ہمارا رجوع پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ جانا چاہیے۔ ہمارا تعلق جو رمضان کے اندر مساجد سے تھا، رمضان کے بعد بھی مساجد سے بڑا گہرا تعلق ہمارا رہنا چاہیے، کیونکہ صرف رمضان ختم ہوا ہے، اسلام ختم نہیں ہوا، مسلمان ختم نہیں ہوئے، عبادات ختم نہیں ہوئی، عبادات پر ملنے والا ثواب ختم نہیں ہوا۔ مومن کی زندگی میں 2 طرح کے روزے ہیں، ایک ایمان والے کی زندگی میں 2 طرح کے روزے آتے ہیں، ایک روزہ عارضی ہے، دوسرا روزہ دائمی ہے۔ عارضی کا مطلب چند دنوں کے واسطے، اور دائمی کا مطلب ہے ہمیشہ۔ عارضی روزہ رمضان کا 1 مہینہ ہے، اور اس روزے کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک۔ اس روزے کے اندر پابندی ہے کھانے پینے سے، اور روزے کے اندر جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچنا ہے اس روزے کے اندر۔ اور جو دوسرا روزہ ہے میرے بزرگوں، وہ روزہ میرا آپ کا ہر بندے مومن کا ہے، اسلام کی حالت میں بالغ ہونے سے لے کر موت تک، یہ دوسرا روزہ ہے، اور یہ دائمی روزہ ہے۔ اس کے لیے رمضان کا ہونا ضروری نہیں ہے، سال کے 12 مہینے اور سال کے 365 دن ہمارا یہ روزہ ہے۔
اسلام کی حالت میں بالغ ہونے کے بعد سے لے کر ہماری روح کے اس بدن سے نکلنے تک ہمارا وہ دائمی روزہ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. پھر یہ کیا بات ہے کہ ہم عارضی روزے کا تو بڑا اہتمام کریں اور دائمی روزے کو کھیل بنا دیں؟ اس روزے کا وقت شروع ہوا صبح صادق سے، ختم ہوا غروب آفتاب پر. اس روزے کا وقت شروع ہوا حالت اسلام کو بالغ ہونے کی حالت میں، مسلمان ہونے سے لے کر ختم ہوتا ہے موت تک. اس روزے کے اندر اللہ نے روکا کھانے پینے سے اور روزے کے منافی چیزوں سے. اس روزے کے اندر اللہ نے روکا اللہ کے احکام کی نافرمانی سے، شریعت کی نافرمانی سے، حضور کی نافرمانی سے. نماز کے چھوڑنے سے اللہ نے اس کے اندر منع فرمایا، حرام کے کھانے سے اللہ نے اس کے اندر منع فرمایا، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف دینا اللہ نے اس سے منع فرمایا. ہمارا وجود خیر کا ذریعہ بنا رہے اللہ نے اس کا حکم دیا. میرے بزرگوں، ہمارا دائمی روزہ ہے تو یہ عارضی روزہ ہے. عارضی روزہ اسی دائمی روزے کی وجہ سے ہے. اگر ہمارا دائمی روزہ نہیں ہے تو عارضی روزہ کہاں سے ملے گا؟ تو ہم نے ایک عارضی روزے کو مکمل کیا. دائمی روزہ میرے، آپ کے اور ساری امت کے ساتھ چل رہا ہے، جڑا ہوا ہے، اور اس کا آخری وقت ہے موت. ہم پر جو حالات آتے ہیں یا مسلمانوں کے خلاف جو ماحول بنتا ہے، آپ از ابتدا تا آج تک تحقیق کر کے دیکھ لیں. جب کبھی مسلمانوں نے اللہ کے در سے اپنا رشتہ کمزور کر لیا، جب کبھی مسلمانوں نے اپنا رشتہ خالق سے کمزور کر دیا، اللہ نے حالات بنائے ہیں اور خلاف بنائے ہیں تاکہ اس لیے کہ مسلمان پھر سے اس کے رب کے در سے جڑ جائیں. ترکوں نے جس وقت قبضہ کیا تھا تو ایک عارف کو اور ایک اللہ والے کو بلایا ترکوں کے بادشاہ نے، اور بلا کر کے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ مسلمان اللہ کی نگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہیں، اب یہ بتاؤ کہ تم زیادہ بہتر ہو یا ہم زیادہ بہتر ہیں اللہ کی نگاہ میں. اس عارف سے، اس اللہ والے سے کہا کہ تم زیادہ بہتر ہو یا ہم زیادہ بہتر ہیں. تو اس عارف نے کہا کہ اگر میری زندگی میں اللہ کا حکم ہے تو میں بہتر ہوں، اور اگر میری زندگی میں اللہ کا حکم نہیں ہے تو پھر مجھ سے بہتر گلی کا کتا ہے. اس عارف کا جو جملہ تھا وہ بہت قیمتی جملہ ہے. میری زندگی میں اگر اللہ کے حکم ہیں، میں اللہ کے احکامات پر چل رہا ہوں، اللہ کی مان کر چل رہا ہوں، اللہ کو راضی کرتے ہوئے چل رہا ہوں، میں بہتر ہوں، اللہ کو مجھ سے محبت ہے. اور اگر میں اللہ کو راضی نہیں کر رہا، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہوں، تو کہا گلی کا کتا مجھ سے بہتر ہے. اور پھر اس کے بعد ان ترکوں کو کہا کہ تم نے کبھی بکریوں کا ریوڑ دیکھا ہے؟ کہا دیکھا ہے. اس ریوڑ کے اندر ہوتا یہ ہے کہ کچھ بکریاں ایک طرف کو نکل جاتی ہیں، کچھ دوسری طرف کو نکل جاتی ہیں، کچھ بیچ میں چلتی ہوتی ہیں. تو اس ریوڑ کا مالک اپنے ساتھ ایک کتا رکھتا ہے، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے. اس کتے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بھاگ کر کے ریوڑ سے جو 4-5 بکریاں الگ ہوئی ہیں ان کو پھر بھاگ کر کے ریوڑ میں لا کر کے جمع کر کرتے ہیں نا. فرمایا تم لوگ اللہ کی طرف سے ہم پر مسلط کیے ہوئے کتے ہو. ترکوں کو جواب دے کر ان عارف نے کہا کہ تم اللہ کی طرف سے مسلط کیے ہوئے ہم پر وہ کتے ہو جو ہمیں اللہ کے دربار میں پہنچانا چاہتے ہو. اگر ہم پہنچ گئے تو ہم تم سے بہتر ہیں، اور اگر ہم نہیں پہنچے تو پھر ہم سے زیادہ بہتر گلی کا کتا ہے. تو میرے بزرگوں، حالات جو آتے ہیں نا اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے آتے ہیں، اور ان حالات سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے، اقدام ہمیں نہیں کرنا ہے، پیش قدمی ہمیں نہیں کرنی ہے، لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو ڈیفنس بہرحال ضرور کرنا ہے. اقدام ہمیں نہیں کرنا ہے، ڈیفنس بہرحال کرنا ہے جب ہمارے اوپر حالات بن جائیں.
ہمارے اوپر حالات بن جائیں۔ عدم تشدد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر میں جا کر کے چھپ کر کے بیٹھ جانا۔ عدم تشدد کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کریں گے، کوئی زیادتی نہیں کریں گے، کوئی خلاف قانون کام نہیں کریں گے، لیکن اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو پھر ایسا کام کرنا ہے کہ سامنے والے کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دینا ہے۔ اور یہ ملک کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے، ایسے نہیں، ملک کا قانون۔ لیکن بہرحال حالات ایسے ہو گئے، وہ فلاں جگہ ایسا ہو گیا، نہ اس کے تذکرے کی ضرورت ہے نہ اس کے چرچے کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھو کہ ان حالات میں اللہ کا حکم مجھ سے کیا ہے اور کیا میں اس حکم کو پورا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہے کہ ان حالات میں اللہ کا حکم کیا ہے کہ میں اسلام کا پابند بن کر چلوں، اللہ کے حکموں کا پابند بن کر چلوں، اللہ کے رسول کے سنتوں کا پابند بن کر چلوں، نمازوں کا پابند بن کر چلوں، حلال کھاؤں، حرام سے کوسوں دور رہوں۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو مجھ سے، آپ سے، سارے مسلمانوں سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حالات میں مجھے، آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو اپنے ایمان کو اور اپنے اسلام کو باقی رکھتے ہوئے، اس پر کما حق ہوں 100% قائم رہتے ہوئے اپنی زندگی اللہ کی مرضیات کے مطابق چلانے اور گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔